बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसमें मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मुकम्मल किस्से के बारे में बताऊँगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब क्यों नाजिल हुआ था, आखिर उसकी वजह क्या थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। उलमा कराम में इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है वो बचपन से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहे और इनके ज़ेर साया इनकी परवरिश हुई थी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और वो हमेशा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान और हिजरत के साथ साथ भी रहे। दोनों ने माल मवेशी पाल रखे थे। पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी। जब उनको अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको उर्दन के इलाके सदूम और अमूरा की तरफ भेज दिया ताकि वो वहाँ जाकर अल्लाह ताला की तबलीग करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास काफ़ी सारे माल मवेशी थे। इनको साथ लेकर वो सदूम और अमूरा की बस्तियों की तरफ तशरीफ़ ले गए। इनके अहलो अयाल भी इनके साथ ही थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन बस्तियों में जाकर रहने लगे और तौहीद की तरफ दावत देना शुरू कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम सदूम और अमूरा में पहुंचे तो वहाँ के बशिंदे खुदा की नाफरमानी में बहुत बढ़ चुके थे और इनमें दुनिया जहान की तमाम बुराइयां पाई जाती थीं। ये लोग अपनी हद से ही गुजर गए थे। इनके अंदर तमाम बुराइयां पाए जाने के बावजूद जो सबसे ज़्यादा नुमायां बुराई थी वो ये थी कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात को औरतों की बजाय मर्दों से पूरा करते थे और लड़कों से इख्तिलाफ नहीं रखते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़िया कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, और याद करो लूत का वाक़िया जब इसने अपनी कौम को कहा, क्या तुम ऐसे फाहिश कामों में मशगूल हो जिसको दुनिया में तुमसे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया, और बिलाशिबा तुम औरतों के बजाय अपनी शहवतों को मर्दों से पूरा करते हो। बेशक तुम हद से ही गुजरने वाले हो। मगर बदनसीब कौम ने यह सुनकर आप पर तंज और मजाक करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम बड़े पाकबाज आदमी हो, हम तुमको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। हम जो चाहे करें, तुम हमें रोक नहीं सकते। इन लोगों के अंदर और जो बुराइयां थीं वो ये थीं कि ये नाप तोल में बहुत कमी करते थे। जब कोई शख्स किसी आदमी को धोखा देने में कामयाब हो जाता तो वो अपने आप पर बहुत फ़ख्र महसूस करता था कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैंने लोगों को धोखा दिया है। ये लोग जब भी तोलते थे कम तोलते थे और डाका जनी भी इनका रोज़ का मामूल था। ये लोगों को पकड़कर उनका सारा माल लूट लेते थे। इनके अंदर गुनाह कबीरा मौजूद थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपनी कौम को तबलीग की और इन्हें समझाने की कोशिश की जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए वो इसे छोड़ दें। मगर कौम पर इनकी तबलीग का कोई असर ना हुआ और कौम ने इनको अपनी बस्ती से निकाल देने की धमकियां देना ही शुरू कर दी, और कौम गुस्से में आकर कहने लगी, ए लूत तू अपनी नसीहतें ख़त्म कर। अगर हमारे अमाल से खुदा नाराज़ ही होता है तो जिस अजाब का तू हमें कह कर डराता रहता है वो अजाब हम पर, अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो गए। आखिरकार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कह दिया, ठीक है, जो अमाल तुम कर रहे हो अनकरीब तुम उसका नतीजा देख लोगे, और जो मैं कर रहा हूँ मैं उसका नतीजा देख लूँगा। और अल्लाह ताला को इस कौम पर बहुत शदीद गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने इनके अजाब का फ़ैसला कर लिया और अजाब नाजिल करने के लिए आसमान से फ़रिश्तों को उतारा। अल्लाह ताला ने खूबसूरत शक्ल में फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतारा और कहा कि सबसे पहले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दो, और उसके बाद लूत की कौम में जाकर उन पर अजाब नाजिल कर देना। और
جو آسمان سے اترے تھے ان کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو کہ بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں زمین پر اتارے گئے تھے۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پھر وہاں سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آ گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی جو کہ پانی بھر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فرشتے لڑکی سے کہنے لگے: اے لڑکی، کیا ہمیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا: ہاں، بالکل مل سکتا ہے، تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے، تم ادھر ہی ٹھہرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، گاؤں میں داخل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی چل پڑی۔ دراصل وہ بچی اپنی قوم سے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ ان کی بے عزتی نہ کر ڈالیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی والد گرامی کے پاس آئی اور کہنے لگی: ابا جان، شہر کے دروازے پر کچھ نوجوان آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان جیسے حسین و جمیل لوگ کسی قوم میں نہیں دیکھے، کہیں ہمارے قوم کے لوگ ان کو پکڑ نہ لیں اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کر ڈالیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو منع کر رکھا تھا کہ آپ کسی آدمی کو بھی مہمان نہیں بنا سکتے، جو بھی آئے گا وہ ہمارا ہی مہمان کہلائے گا۔ آپ ان تینوں نوجوانوں کے پاس آئے اور ان کو چپکے سے اپنے گھر میں لے گئے، کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو سکی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کافرہ تھی، اپنی قوم کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ٹھہرے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، میں نے ان جیسے خوبصورت لوگ آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ لوگ یہ سن کر برداشت نہ کر سکے اور دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کہنے لگے کہ اے لوط، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم کسی کو مہمان نہیں بنا سکتے، تو ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا: نہیں، تم لوگ ایسا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا: اے قوم، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی شہوت کی پیاس کو جائز طریقے سے بجھا لو اور میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ کہنے لگے: اے لوط، کیا آپ جانتے نہیں ہیں ہم عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہمارا مقصد تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس لیے انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ علیہ السلام انہیں روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کی قوم باز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے دروازے کے پیچھے سے انہیں اتنی نصیحت فرمائی جتنی کہ فرمائی جا سکتی تھی، اور ان کی بہت منت سماجت کی، لیکن ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ امید کی کوئی کرن باقی نہیں ہے اور حالات میں نازک صورت اختیار کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا: اے کاش میرے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی تو میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی، اور میں تم پر ضرور بضرور عذاب نازل کر دیتا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ کہا تو فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک فرشتہ جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ آگے آئے اور کہنے لگے: تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم پر قابو نہ پا سکیں گے، اور ہاں دیکھو، تمہاری بیوی تمہارا ساتھ دینے والی نہیں، پیچھے رہ جائے گی، جو کچھ ان لوگوں پر گزرنا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب کا وقت صبح کا ہے، اور صبح ہوتے کچھ دیر نہیں۔ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے، تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا، پھر انہوں نے توبہ کی تو نظر آنے لگا۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، حتیٰ کہ ان کی نظر بالکل ہی ختم ہو گئی، نہ تو انہیں کوئی مکان نظر آتا تھا، نہ کنواں اور نہ راستے کے نشانات۔ وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر گھر پہنچے۔ بدبخت ابھی بھی اللہ کے رسول کو دھمکیاں دے رہے تھے: ٹھیک ہے، کل ہم آپ سے نپٹ لیں گے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
اور جس کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، جبکہ یہ انسان نہیں ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی بھی نہ دیکھے۔ جب تم اپنی قوم پر عذاب نازل ہونے کی آواز سنو تو پیچھے مت دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ گھر والوں کے پیچھے چلنا جس طرح چرواہا بھیڑیوں کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ اس پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے 2 بیٹیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں شہر چھوڑ کر دور نکل گئے اور سورج طلوع ہوا، اور ابھی سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ خدا کا فیصلہ آ گیا جسے لوٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور اس عذاب شدید کے آثار نظر آنے لگے جس سے بچنا ناممکن تھا۔ جب آپ علیہ السلام دور کی بستی میں پہنچ گئے تب فرشتوں نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ پھر ان پر آسمان سے آگ کے پتھر برسائے گئے۔ اتنا خوفناک عذاب آیا کہ سارے کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان پر عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا، جو کہ آج تک لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ آج بھی یہ علاقہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے بہت بری طرح مٹا دیا جاتا ہے، اور جو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں ان پر خصوصی رحمت کی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رسولوں کا کہا ماننا چاہیے۔ بے شک رسولوں کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو اللہ پاک ان پر وحی نازل فرماتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔